صبح کا ناشتہ ہم نے تازہ پھلوں سے کیا اور پھر ہم لوگ وہیں پر آ کر کے بیٹھ گئے جہاں پر ہم رات کو سوئے تھے۔ یہ جگہ ویسی کی ویسی تھی، یہاں سے ہم نے ابھی تک بستر نہیں اٹھایا تھا، اور میرے ذہن میں جو پلان تھا اب وہ پلان جو ہے کچھ بدل چکا تھا۔ میں نے رات کو سونے سے پہلے ایک نیا پلان اپنے ذہن میں ترتیب دیا تھا۔ اس پلان کے مطابق اب مجھے آبدہ کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ آبدہ جو بھی تھی بہرحال ایک چلی ہوئی مشین تھی جسے میں کب تک استعمال کرتا۔ میں تو نئی سی نئی کے چکر میں تھا۔ نگت قدرے بہتر تھی کیونکہ اگرچہ وہ یوز شدہ تھی لیکن وہ اتنی زیادہ استعمال نہیں ہوئی تھی۔ مجھے رات کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ استعمال شدہ ہے، لیکن مجھے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ وہ اس قدر زیادہ استعمال نہیں ہوئی ہے۔ بہرحال وہ 14 سال کی تھی اور ابھی بہت عرصہ میرے ساتھ گزار سکتی تھی۔ اسی طرح جو نگت کے بعد دوسری نورین تھی، نورین کا تو بہترین کام تھا کیونکہ نورین تو ابھی جو ہے وہ ہاتھ نہیں لگے ہوئے تھے اور نورین میرے کام آ سکتی تھی۔ اور جو سب سے چھوٹی تھی وہ تو تھی ہی کمال کی، کیونکہ ابھی اس کے ساتھ کچھ بھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ ہوا تو نورین کے ساتھ بھی ایسا کچھ نہیں تھا، جو کچھ بھی کیا تھا رات کو میں نے ہی کیا تھا، لیکن وہ میری معمولی سی موج مستی تھی۔ کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا کہ جس میں نورین کو کوئی تکلیف ہوتی یا نورین جو ہے وہ کسی مصیبت کا شکار ہوتی۔ ہاں البتہ نگت کے ساتھ میں نے مکمل کام کیا تھا اور اس کی اے سائڈ بی سائڈ سب کچھ چیک کر لیا تھا، اور وہ ایک دم فٹ تھی۔ نہ صرف کہ فٹ تھی بلکہ وہ مجھے استعمال شدہ معلوم ہوئی تھی، اور میں نہیں جانتا تھا کہ مجھ سے پہلے نگت کو کون استعمال کر گیا، کیونکہ 14 سال کی بچی کے اوپر یہ ہوتا نہیں ہے کہ اسے کسی نے استعمال کیا ہوگا۔ ویسے تو آج کل بچیاں خود بھی وقت سے پہلے سیانی ہو جاتی ہیں اور اپنے معاملات خود اپنے ہاتھوں میں لے لیتی ہیں، لیکن یہ ہاتھوں والے معاملات نہیں لگتے تھے، کیونکہ اگر ہاتھوں والے معاملات ہوتے تو اس قدر آسانی سے اے سائڈ بی سائڈ استعمال نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لڑکی نگت کی سی اتنی کھلی ہوئی تھی کہ میں نے بڑی آسانی سے ہر کام کر لیا تھا، اور یہی حالت تو اس کی بی سائڈ سے بھی تھا کہ میں نے جب اس کو بی سائڈ سے چیک کیا تو یہ وہاں سے بھی استعمال شدہ ہی معلوم ہو رہی تھی۔ بہرحال اب میں نے ایک بات سوچ لی تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ میں نے آبدہ کو اپنے راستے سے ہٹا دینا تھا۔ ایک ایسی عورت جو کہ اب اپنے شوہر کے بعد میرے ساتھ بھی بڑی آسانی سے سیٹ ہو گئی تھی، جس کی 3 سمجھو جوان بچیاں بھی تھیں، وہ کل کو میری بیوی بن کر ہو سکتا ہے مجھے بھی دھوکہ دیتی، نہ بھی دیتی تو بہرحال نگت، نورین اور تیسری بچی کے سامنے جو کہ سب سے چھوٹی تھی اور ابھی تیار ہونی تھی، اس کا کیا میل تھا۔ لہٰذا میں نے اسے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے لیے بھی میں نے وہی راستہ اختیار کرنے کا سوچا جو کہ میں نے انکل کے لیے کیا تھا، یعنی اسی جڑی بوٹی کا رس میں اسے کھانے میں ملا کے دیتا، اور چند ہی دنوں میں وہ دل کا اٹیک آنے سے اس طریقے سے دنیا سے فارغ ہو جاتی کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، نہ ہی اس کے خون میں کچھ پوائزن وغیرہ یا کوئی ایسی چیز پائی جاتی، اور نہ ہی کوئی پوسٹ مارٹم یا میڈیکل میں کوئی ایسی چیز آتی۔ اور اگر نارمل دل کا دورہ پڑنے سے میں اسے ہاسپٹل لے کر کے جاتا، وہاں پہ لوگ اسے بچانے کی کوشش کرتے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی، تو اس کو ایک بالکل نارمل ڈیتھ ڈکلیئر کیا جاتا، اور وہی ہوتا جو پہلے انکل کی بار میرے ساتھ ہوا تھا، یعنی مجھ پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں جاتا تھا۔ میں نے یہی سب کچھ کرنے کا سوچ لیا تھا، اور میرے اندر یہی پلان چل رہا تھا کہ آبدہ کو راستے سے ہٹائیں گے اور سب سے پہلے نگت کو خوب اپنے استعمال میں لائیں گے۔ پھر دیکھیں گے کہ جب نگت بھی اس حد تک ہو چکی ہے کہ اب اسے استعمال کرنا جو ہے وہ کچھ خاص مزہ نہیں دیتا، تو پھر اس کے بعد نورین پہ ہاتھ صاف کریں گے، نورین کے بعد پھر تیسری والی بھی جو تھی اس پہ ہاتھ صاف کریں گے۔ جتنی دیر میں یہ سارے معاملات ہوں گے اتنی دیر میں ساری ہی لڑکیاں جوان ہو جائیں گی، اور نگت جو ہے ابھی اس کو تو پہلے سے وہ استعمال شدہ تھی، اور یہ بات میں اندازہ لگا چکا تھا۔ اس روز ہم لوگوں نے تھوڑا سا پریشانی میں کاٹا، لیکن میں نے ان لوگوں کو یقین دلایا کہ اگر آج کے دن بھی بیک اپ نہ آیا
تو میرے پاس ایک وائرلیس پڑی ہے جس میں تھوڑا سا کام ہونے والا ہے، جو کہ ایک ٹیکنیکل خرابی ہے۔ میں اس کو ٹھیک کروں گا اور اس وائرلیس کے ذریعے سے میں قریبی کسی اسٹیشن میں مدد کے لیے پکاروں گا، اور مجھے امید ہے کہ کوئی نہ کوئی ٹیم ہماری مدد کے لیے پہنچ جائے گی۔ وائرلیس کے بارے میں عبدہ کو بھی معلومات تھی، اور بچیاں بھی وائرلیس کا نام پہلی بار نہیں سن رہی تھی، اس لیے وہ جانتی تھی کہ وائرلیس کے ذریعے سے اگر ہم لوگ کسی قریبی جگہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے تو کوئی نہ کوئی ہمارے رابطے میں آئے گا اور آ کر کے ہمیں لے جائے گا۔ میرے پاس واقعہ ہی میں وائرلیس موجود تھی جس میں کوئی خرابی موجود نہیں تھی۔ میں صرف ان کو بتا رہا تھا کہ اس میں تھوڑی سی ٹیکنیکل خرابی ہے تاکہ یہ ابھی سے جانے کی ضد نہ کریں۔ خیر دن گزرا اور رات آ گئی، اور پھر رات میں نے ایک دفعہ پھر وہی قطرے ان کو پلا دیے۔ ان قطروں کو پینے کے آدھے گھنٹے کے اندر اندر ساری ہی ماں بیٹی گہری نیند، بلکہ یوں کہیں کہ بے ہوشی میں چلی گئی۔ عبدہ کو تو اب مجھے ہاتھ بھی لگانے کا من نہیں کر رہا تھا۔ ان جوان بچیوں کے ہوتے ہوئے اس بوڑھی گھوڑی کو اب کون دیکھتا تھا؟ اگرچہ وہ بھی میری ہم عمر تھی، 30 سال کی تھی، لیکن اس وقت ان بچیوں کے آگے وہ مجھے ایک بوڑھی گھوڑی ہی لگ رہی تھی۔ آج کی رات میں پھر میں نے نکت پر ہاتھ صاف کیے، اور پھر میں نے نورین کے ساتھ بھی تھوڑا انجوائے کیا، اور پھر اسی طریقے سے سو گیا۔ اگلی صبح بالکل نارمل طریقے سے سب لوگ اٹھے۔ کسی کو کچھ شک نہیں ہو رہا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میرا پلان بالکل کامیاب جا رہا تھا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے واپس چلنا چاہیے، لیکن آج کا دن گزارنے کے بعد میں واپس جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ لہٰذا میں نے عبدہ اور بچیوں کو سنا دیا کہ آج کے دن میں وائرس ٹھیک کر لوں گا، اور جیسے ہی وائرس ٹھیک ہوگی میں اپنی مدد کے لیے کسی نہ کسی کو بلا لوں گا۔ ان کے چہرے پر امید جاگی، اور پھر ہم لوگ وہاں پر گھومتے پھرتے رہے۔ میں اس بار کیا کر رہا تھا کہ اپنا زیادہ تر ساتھ نکت کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ ہم لوگوں نے ایک ٹولی سی بنا لی تھی۔ عبدہ دونوں بچیوں کے ساتھ ایک طرف گھوم رہی تھی، اور میں نکت کے ساتھ ایک طرف گھوم رہا تھا۔ گھومتے گھومتے اس جزیرے میں کافی دور آ گیا جب میں نے دیکھا کہ میرے پاس عبدہ بھی موجود نہیں ہے، اور نہ ہی باقی کی دونوں بچیاں موجود ہیں۔ تو میں نے یہاں پر نکت سے کہا، نکت میری بات غور سے سنو، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو میرے بارے میں تم نہیں جانتی۔ نکت کہنے لگی، چچا جان ایسی کون سی بات ہے جو میں آپ کے بارے میں نہیں جانتی؟ تو میں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں ایک ایسا علم جانتا ہوں کہ جس علم کے ذریعے سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ سامنے والا بندہ جو ہے اس نے اپنی زندگی میں کچھ گڑبڑ کی ہے یا نہیں کی ہے۔ کہنے لگی میں نہیں آپ کی بات سمجھی، ایسا کون سا علم ہے اور گڑبڑ سے کیا مراد ہے؟ تو میں نے کہا نکت اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ تم جسمانی طور پر استعمال ہو چکی ہو اور تمہیں کسی نے یوز کیا ہے، تو کیا تم بتاؤ یہ میری بات غلط ہوگی؟ میری بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے کہا نہیں چچا جان ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ غلط کہہ رہے ہیں، مجھے کسی نے کوئی استعمال نہیں کیا۔ میں نے کہا دیکھو نکت، تم میرے اس علم کو چیلنج نہیں کر سکتی۔ میں نے اس علم کو بڑی محنتوں کے بعد سیکھا ہے، اور جس بندے نے مجھے یہ علم سکھایا ہے وہ بندہ بھی سچا تھا اور میں بھی سچا ہوں۔ میں نے جو بات کہی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے کہ تمہیں کسی نے استعمال کیا ہوا ہے، اگرچہ تم صرف 14 سال کی ہو لیکن تم کنواری نہیں ہو۔ میں یہ بات تمہاری ماں کو یا تمہاری بہنوں کو نہیں بتاؤں گا، نہ ہی میں اس بات کا ذکر کسی اور سے کہوں گا، نہ میں اس بات کا تمہیں اور کوئی تم سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں گا، یا میں تمہیں اس بات کو لے کر کے بلیک میل کروں گا۔ بس مجھے یہ صرف بتا دو، کیونکہ میں نے یہ علم حاصل کیا ہے اور میرا علم جو ہے یہ سچا ہے، اور میں نے جو کہا ہے یہ 100% صحیح ہے۔ تم اگر اس بات کا اقرار کرو گی تو تب بھی کچھ فرق نہیں پڑے گا، انکار کرو گی تو تب بھی کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں مجھے پھر اتنا زور لگے گا کہ تم اپنے چچا سے پیار نہیں کرتی، اور تمہیں یہ نہیں پتہ شاید کہ میں تمہارا چچا ہونے کے ساتھ ساتھ تمہارا دوست بھی ہوں۔ تم مجھے اپنا دوست سمجھ کے اپنے دل کی بات بتا سکتی ہو۔ اب اس نے بھی ادھر ادھر دیکھا، اور اس نے دیکھا کہ نہ ماں قریب ہے نہ بہنیں قریب ہیں، تو مجھے کہنے لگی چچا آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے۔ میں نے کہا کہ تم اب دیکھو نا، میں نے جو تمہیں بات کہی وہ صحیح نکلی یا نہیں نکلی؟ کہتی ہے چچا بات تو ٹھیک ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ اس بات کا آپ کو کیسے پتہ چلا؟
میں نے کہا تم اس بات کو چھوڑو کہ مجھے کیسے پتہ چلا، بس مجھے صرف یہ بتاؤ کہ وہ کون تھا جس نے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ اس نے کہا چچا میں بتا نہیں سکتی کہ وہ کون تھا جس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا، لیکن میں تمہیں صرف اتنا بتاتی ہوں کہ تم نے جو بھی کہا ہے، جو بھی تمہارا علم ہے وہ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا دیکھو نگہت، میں نے تمہیں ایک بات پہلے بتائی ہے کہ میں تمہارا چچا نہیں، تمہارا دوست ہوں۔ تم کوئی بھی بات مجھ سے نہ چھپاؤ، جو بھی بات ہے، جو بھی چیز ہے تم مجھے کلیئر بتا سکتی ہو۔ کہنے لگی نہیں، یہ بات جو ہے اگر باہر نکل گئی تو میرے لیے خطرہ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر مجھے جو ہے وہ کچھ نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ میں نے کہا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا، یہ بات تو باہر تب جائے گی نا کہ جب میں کسی کو بتاؤں گا۔ جب میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میں تمہارا چچا بھی ہوں اور تمہارا دوست بھی ہوں، صرف تمہیں اور مجھے اس بات کا علم ہوگا، اور ہم دونوں کے علاوہ کسی تیسرے کو اس بات کا پتہ نہیں چلے گا۔ میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ راز تمہارا میرے سینے کے اندر رہے گا اور راز ہی رہے گا۔ اگر میں نے تمہارے بارے میں یہ اندازہ لگا لیا ہے کہ تمہیں کسی نے استعمال کیا ہے، تو مجھے یہ جاننے کا حق ہے کہ وہ کون تھا۔ ایک بار پھر نگہت نے ادھر ادھر دیکھا، اور جب اس نے دیکھا کہ اس کی ماں اور بہنیں کافی دور ہیں اور ان تک ہماری آواز نہیں پہنچ سکتی، اور انہیں ہمارے تک آنے میں یا ہمیں ان تک جانے میں 10 سے 15 منٹ پیدل راستہ ہے، اتنی دور تک وہ تھیں، تو اس نے کہا کہ چچا پھر میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن میرے ساتھ وعدہ کیجئے کہ اس بات کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ میں نے کہا بالکل کسی کو پتہ نہیں چلے گا، تم فکر نہ کرو، اور اگر میں نے یہ بتانا ہوتا تو میں تم سے پہلے عابدہ سے ایسی بات کرتا۔ عابدہ، تمہارا کیا خیال ہے کہ میری بات کا یقین نہیں کرتی؟ تمہاری ماں کو اگر میں یہ چیز بتاتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ شروع میں میری بات کا یقین نہ کرتی، لیکن آہستہ آہستہ اسے میری بات کا یقین آ جاتا۔ لیکن میں تمہاری ماں سے ایسی بات کرنے کی بجائے تم سے کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں کسی کو بتانا نہیں چاہتا، نہ میں چاہتا ہوں کہ یہ بات کسی کو پتہ چلے۔ اب اسے تھوڑی تسلی ہوئی، اس نے ادھر ادھر ایک دفعہ پھر دیکھا، اپنی تسلی کرنے کے بعد کہا انکل میرے ساتھ ایسا میرے ابو نے کیا تھا۔ میں نے کہا زاہد نے؟ کہنے لگی ہاں، میں گھر میں اکیلی تھی، امی بازار گئی ہوئی تھی بہنوں کے ساتھ، تو اس دن ابو دوپہر کو گھر آ گئے۔ انہوں نے جب مجھے گھر میں اکیلا دیکھا تو ان کی نیت مجھ پر خراب ہو گئی، انہوں نے زبردستی سے مجھ کو پکڑ لیا۔ میں نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہیں نیا والا موبائل دلاؤں گا۔ میں کافی عرصے سے ضد کر رہی تھی ایک نیا موبائل لینے کے لیے، کیونکہ میرا پرانا موبائل کافی ہینگ ہوتا تھا اور خراب ہو چکا تھا۔ میں نے موبائل کی لالچ میں خاموشی اختیار کر لی۔ اس روز ابو نے مجھے یوز کیا۔ میں اس وقت 13 سال کی رہی ہوں گی۔ ابو نے مجھے خوب استعمال کیا، مجھے درد بھی ہوا لیکن مزہ بھی آیا۔ اب میں ایک مرتبہ استعمال ہوئی تو پھر ابو نے اس چیز کی روٹین بنا لی۔ ہر تیسرے چوتھے دن، پانچویں دن جب بھی ان کو موقع ملتا، وہ کہیں نہ کہیں مجھے پکڑ لیتے اور پھر مجھے استعمال کرتے۔ اس کے بدلے انہوں نے مجھے واقعی میں ایک نیا موبائل دلایا۔ پھر اس کے علاوہ بھی میں جب بھی ان سے 2000، 5000، 10,000 کچھ بھی رقم کسی چیز کا مطالبہ کرتی تو وہ بڑی آسانی سے میری بات کو مان لیتے۔ میں اس بات سے خوش تھی کہ جو چیزیں میری دوسری بہنوں کو نہیں ملتی وہ مجھے بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں، اور میں اپنے ابو کی لاڈلی اور ان کی آنکھ کا تارا بن چکی تھی۔ مجھے ابھی اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کے بدلے میں کیا گوا رہی تھی۔ بہرحال میں آپ کو بتاؤں کہ ابو نے میرے ساتھ کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، وہ مجھے ہر طرف سے استعمال کرتے تھے، مجھے گندی انگلش فلمیں دکھاتے تھے اور پھر ان کے مطابق سے مجھے سب کچھ کرنے کا بولتے تھے۔ میں ابو کے ہاتھ میں کھلونا بن چکی تھی، لیکن اس میں میرے اپنے بھی مفاد تھے، اس لیے میں چپ تھی اور میں ابو کی کسی بات پہ احتجاج نہیں کر رہی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم پریشانی نہ لو، میں اب یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ پھر ہم نارمل طریقے سے باقی لوگوں کے ساتھ آ کے مل گئے، اور پھر میں نے وائرلیس ٹھیک کرنے کے بہانے وائرلیس کے ذریعے قریبی اسٹیشنز کو اطلاع دی کہ ہم لوگ یہاں پر جزیرے میں ہیں اور ہماری کشتی کا فیول ختم ہو چکا ہے، ہم لوگ واپس جانا چاہتے ہیں، 2 دن سے ہم یہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں۔
اس لیے اب ہماری مدد آنا طے تھی، اور پھر واقعی ایسا ہوا کہ شام تک ہماری مدد کے لیے 3 سے 4 کشتیاں پہنچ گئیں۔ ہماری اس کشتی کو بھی باقی کشتیوں کے ساتھ باندھ لیا گیا، اور پھر ہمیں لے کر کے وہاں سے اس جزیرے سے وہ لوگ رخصت ہو گئے۔ ہم لوگوں نے وہاں سے جزیرے سے واپسی کا سفر شروع کر دیا تھا، اور اب بہت جلد ہم اپنے گھر پہنچنے والے تھے۔ گھر پہنچ کر روٹین بالکل نارمل تھی۔ آبدہ اب میرے پاس اپنا بہت کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن اب میری دلچسپی آبدہ میں ختم ہوتی چلی جا رہی تھی، اور میرا من نہیں کرتا تھا کہ میں آبدہ کو ہاتھ بھی لگاؤں۔ لیکن مجبوری یہ تھی کہ میں اسے کچھ سمجھانا بھی نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اس لیے میں آبدہ کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ بہرحال میں نے وہ جڑی بوٹی کے قطرے قطرے اس کے کھانے میں ملا کر کے اسے دینے شروع کر دیے تھے، تاکہ میں جلدی سے جلدی آبدہ سے جان چھڑا سکوں، اور پھر اس کے بعد نگہت کو میں نے اپنے باتوں میں الجھانا شروع کر دیا تھا۔ اب میرے پلان میں نگہت شامل ہو چکی تھی، اور نگہت کو میں نے اسی طریقے سے ڈیل کرنا شروع کر دیا تھا جس طریقے سے میرا بھائی زاہد کرتا تھا۔ میں نگہت کو اچھی چیزیں، اچھے کپڑے، جوتی، اس قسم کی چیزیں دلوانے لگا تھا، نگہت کی خواہشیں پوری کرنے لگا تھا، اور اسی بہانے سے جب میں نگہت کو یہ ساری چیزیں دیتا تھا تو میں نگہت کو کبھی کبھی اپنے گلے لگاتا تھا اور اس کی نازک جگہوں پر ہاتھ بھی لگاتا تھا۔ اس نے بھی اس چیز کو محسوس کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن وہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ دے کر کے رہ جاتی تھی، وہ بولتی کچھ نہیں تھی۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ میں نے نگہت کو ظاہرہ زرین استعمال کرنا شروع کر دیا۔ میرے گھر میں بہت سی ایسی جگہیں تھیں۔ ایک بڑا گھر تھا، محل نما گھر تھا، جہاں پر میں چھپ کر کے نگہت کو اپنے ساتھ لے جاتا تھا، اور وہاں پر چھپ کر کے میں نگہت کے ساتھ سب کچھ کر کے واپس آ جاتا تھا۔ نگہت بھی آسانی سے میرے پاس آ جاتی تھی اور سب کچھ کروا لیتی تھی، کیونکہ اسے بھی میری دولت نے اور میری شہرت نے مرغوب کر رکھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ میں ایک امیر آدمی ہوں اور اس سے ہر چیز دلا سکتا ہوں۔ نگہت کی دیکھا دیکھی اب میں نے نورین کو بھی تھوڑا بہت چھیڑنا شروع کر دیا تھا۔ نورین ابھی ان باتوں کو صحیح طریقے سے سمجھتی نہیں تھی، لیکن بہرحال نازک جگہوں پر ہاتھ لگاؤ تو کس کو محسوس نہیں ہوتا۔ ادھر آبدہ کی تربیت برباد ہونے لگی تھی اور وہ بیمار رہنے لگی تھی۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ آبدہ کو واقعی میں دل کا اٹیک آیا، اور آبدہ کو ہاسپٹل لے کر کے، لیکن وہ جانبر نہ ہو سکی۔ آبدہ کی ڈیتھ کو نیچرل ڈکلیئر کر کے اسے دفنا دیا گیا، اور پھر ہم لوگ اب گھر میں اکیلے رہ گئے۔ صرف 3 لڑکیاں تھیں اور میں تھی۔ اب تو مجھے کھل کھیلنے کا موقع مل گیا۔ میرا ہر پلان اپنی جگہ پرفیکٹ بیٹھا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ میں نے نورین کو بھی اپنے رنگ میں ڈال لیا۔ اس بات کا نگہت کو بھی پتہ چل گیا کہ میں نورین کے ساتھ بھی یہ سب کچھ کرتا ہوں، اور نورین بھی اب بڑی ہو چکی تھی، اور اب اس کی عمر 13 سے 14 سال کے درمیان تھی، جبکہ نگہت جو تھی وہ 15-16 سال کی ہو چکی تھی۔ دونوں ہی لڑکیاں میرے استعمال میں تھیں، اور پھر تیسری کے ساتھ بھی میری چھیڑ چھاڑ جاری تھی۔ اگرچہ وہ تمام ان چیزوں کو دیکھتی اور محسوس کرتی تھیں کہ میں تینوں ہی بہنوں پر اپنی رال ٹپکائے بیٹھا تھا، لیکن میری دولت اور شہرت کے آگے، اور میرے اتنے بڑے محل نما گھر کے آگے، اور میرے روپے پیسے کے آگے، ان سب کو یہ سب کچھ ایک نارمل بات لگتی تھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے ان تینوں کو انگلش فلموں پر لگا دیا تھا۔ انگلش فلمیں دیکھ دیکھ کر تینوں کا دماغ اس قدر خراب ہو چکا تھا کہ اب تینوں ہی میرے ساتھ ایک ہی بستر میں رہنے لگی تھیں۔ آبدہ سے میں جان چھڑا چکا تھا، اور تینوں لڑکیوں کو میں مکمل طور پر اپنے لیے حاصل کر چکا تھا۔ چند سال بیت گئے، میری طبیعت اچانک سے خراب رہنے لگی، اور پھر ایک دن مجھے دل کا دورہ پڑا جو کہ بہت ہی زیادہ شدید تھا۔ ہاسپٹل جاتے جاتے ہی میں اپنی جان کو کھونے کے در پر تھا، اور پھر مجھے نہیں پتا، میرے لیے تو زندگی اندھیر ہو گئی۔ ہم تینوں بہنیں گھر میں بیٹھی تھیں، اور ہم لوگوں نے اس بات کو جان لیا تھا کہ ہماری ماں کو کس طریقے سے مارا گیا تھا۔ ہمیں جب اس بات کا پتہ چلا تو بہت دیر ہو چکی تھی، ہماری ماں مر چکی تھی، اور ہم انکل کے ہاتھوں مکمل کھلونا بن چکی تھی۔ روپے پیسے کی ضرورت کس کو نہیں ہوتی۔ بہرحال ایک پلان ہم لوگوں نے بھی بنایا تھا۔ وہی دوائی جو میری والدہ کو چچا نے دی تھی، اور میری والدہ دل کا اٹیک آنے سے مر گئی تھی، ہم نے اس دوائی کو حاصل کر لیا تھا، اور پھر ہم نے چچا کے کھانے میں ان کو وہ دوائی دینی شروع کر دی تھی۔
اس دوائی کے ساتھ ساتھ ان کی طبیعت بگڑنے لگی اور ایک دن پھر ان کو بھی دل کا اٹیک آیا اور اب وہ نہیں رہے تھے۔ اب ہم تینوں بہنیں سیانی بھی ہو چکی تھیں اور اتنا بڑا بزنس اور کاروبار اور سب کچھ دیکھ بھال کرنے کے قابل بھی ہو چکی تھیں۔ اب یہ لاکھوں کروڑوں کی جائیداد، ہوٹل، سٹور سب کچھ ہمارا تھا۔ ہم بلا شرکت غیر اس چیز کی مالک تھیں۔ اپنی اپنی زندگی کا ہم لوگ اب بہتر فیصلہ کرنے جا رہی تھیں۔ ہم تینوں نے ہی اپنے گھر بسانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔